اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہمیں ہماری صفت ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے نام کے ساتھ کسی کو پکارنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کی صفت کے ساتھ اس کو پکارنا۔ نام کے ساتھ پکارنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب کسی کو اس کی کسی کوالٹی کے ساتھ پکارا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، تو ایک ہے کوئی آپ کو کہتا ہے یا محمد آپ کے نام کے ساتھ، اور ایک یہ کہ کوئی کہے یا صادق یا امین۔ فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جو کسی کی خوبی ہو اس کے ساتھ اس کو پکارنا اس کو قریب بھی کرتا ہے اور بات سننے کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو آپ بسا اوقات صرف ان کے نام سے نہیں پکارتے۔ اگر کوئی اچھا کام کرے اور اس کے ساتھ ان کو آپ اس چیز کو یاد کر کے پکارے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی قرآن مجید میں بارہا ہماری صفت ایمان کے ساتھ پکارتے ہیں، اور یہاں خطاب ہے صحابہ کرام سے، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے ایمان والو سنو، لا تقولو نہ تم کہا کرو، کس سے؟ اپنے نبی سے۔ اپنے نبی سے جب بات کرو تو نہ کہا کرو کیا؟ رائنا، رائنا نہ کہا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آتی، اب وہ آپ کو جب خطاب کرتے کہ آپ ہماری بات سنیں تو یہ نہیں کہتے تھے لسن، سنیے، سنیں، یہ نہیں کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ یہ بھی ایک اچھا ادب کا طریقہ تھا، جس کا معنی کیا ہے؟ نکالیے اپنے لفظی معنی اور دیکھیے کیا معنی تھا۔ ہمارا دھیان رکھیے، ہماری بات سنیے، ہمارے انہیں کے کان لگائیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آئی بیگ یور پارڈن، تو کسی کو جب بات کرنا ہوتی ہے تو کئی طریقے ہوتے ہیں اس کو متوجہ کرنے کے۔ تو رائنا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، کہ آپ ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے اور ہماری بات کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی ہوتے اور ویسے بھی ان کا آپ سے انٹریکشن ہوتا، وہ بھی آپ کے پاس آتے، آپ سے کچھ بات کیا کرتے۔ تو جب وہ آپ کو پکارتے تو وہ یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ رائنا۔ یہود کہتے یا محمد رائنا۔ رائنا کو تھوڑا سا ذرا سا دبا کے رائی کہہ دیتے، رائنا کی بجائے رائینا کہتے۔ رائی کہتے ہیں عربی زبان میں گڈریے کو، او چرواہے، یعنی توہین آمیز لفظ بنا لیتے، ان کی نیت پیچھے خراب ہوتی اور وہ زبان سے بھی اس طرح اپنی زبان کو دبا کے بولتے کہ جس سے بات کچھ سے کچھ بن جاتی۔ یا پھر یہ جو آخر کا الف ہے رائنا، تو اس الف کو چھوٹا کر دیتے اور کہتے رائنا۔ رائن ان کی زبان میں ایک گالی تھی، احمق اور سٹوپڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رائنا یا محمد رائنا کا میننگ کیا بنتا تھا؟ نعوذ باللہ و محمد اور سٹوپڈ۔ اب یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ انتہائی توہین آمیز کلمات تھے۔ جب کوئی شخص دنیا میں کسی کو دبی زبان سے، زبانی الفاظ سے کچھ نہ کچھ کہتا ہے تو بعض اوقات سننے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا اگر آپ مجھے پکار رہے ہیں تو میں سرسری سنوں گی کہ ہاں آپ نے مجھے پکارا یا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، عموماً اس پہ دھیان نہیں جاتا کہ آپ کس طرح پکار رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صرف زبان کا ہیر پھیر نہیں، وہ تو نیتیں بھی جانتا ہے کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے، کس انداز میں کہہ رہا ہے، کس نیت اور کس سوچ اور کس ارادے سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو فوراً پتہ چل گیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا جو گڑبڑ کر رہے تھے، اہل ایمان سے کہا کہ تم اس لفظ کو چھوڑ دو، لا تقولوا رائنا، رائنا کا استعمال بند کر دو۔ حالانکہ لفظ رائنا کیا تھا؟ کوئی بذات خود خراب لفظ نہیں تھا، لیکن چونکہ اسے بگاڑ لیا گیا تھا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مقصود تھی کچھ اور لوگوں کو، لہذا مخلص مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ لیکن روک کر حیران پریشان نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ کیا کہا؟ وقولوا
اور کہو انظرنا انظرنا. انظرنا کا ایک معنی کیا؟ ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی توجہ کیجئے، معنی وہی بن گیا. یا یہ ہے کہ ویٹ فار اس، ذرا ہمارا انتظار کیجئے، ہماری بھی بات سن لیجئے، تھوڑا سا ہمیں بھی مارجن دے دیجئے، ہماری بات سن لیجئے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ دے دیا اور ساتھ ہی حکم دیا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں زیادہ باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. پہلے ہی مرحلے پر سن لیا کرو. جب سن لو گے تو پھر بیچ میں انٹرپٹ کرنے اور روکنے اور مزید انتظار کرانے یا مجلس کے آخر میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، اس حکم سے انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بہت ہاربل پنشمنٹ ہے. وہ کیا ہے عذاب علیم؟ اس کی تفصیلات قرآن اور سنت میں جگہ جگہ ملتی ہیں کہ جہنم کا عذاب کیسا عذاب ہے، اس کی آگ کیسی ہے، اس کے اندر اور کیا کیا بلائیں ہیں. اس کی ڈیٹیل یہاں نہیں بتائی گئی، بس صرف بتا دیا گیا کہ جو بات نہیں مانے گا وہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، سخت مصیبت کا شکار ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے خالص نیت کے ساتھ، دوسروں کی ہدایت کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے، سراسر اس کے فائدے کے لیے، تو بسا اوقات کچھ لوگوں کو اس کا یہ کام پسند نہیں آتا، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف جائے گا، ان کو اپنا کوئی مفاد ختم ہوتا نظر آتا ہے، پھر وہ کھلے اور چھپے دشمنی شروع کر دیتے ہیں، چھپ کے بھی وار کرتے ہیں اور سامنے بھی اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے، کسی نہ کسی طرح اپنا غیظ و غضب نکالتے رہتے. اور یہ انتہائی گھٹیا پن ہوتا ہے کہ انسان کسی کی مخالفت میں ایسے الفاظ استعمال کرے اور توہین آمیز رویہ اختیار کرے. ایسا کرنا کسی کے اپنے ہی بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کی کسی نہ کسی بات سے ضد پکڑ لیتے ہیں، بے وجہ بھی بعض اوقات کسی کی مخالفت شروع. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنی بات پروو نہیں کر سکتے، چیخنے چلانے سے بھی کام نہیں چلتا، تو بسا اوقات کیا کرتے ہیں؟ گھٹیا لفظ شروع کر دیتے، گالی گلوچ پہ اتر آتے. یہ عام انسانی کمزوری ہے. تو ایسے موقعوں پر انسان کو اپنے رویے کو، یعنی جو آس پاس دیکھنے اور سننے والے، انہیں اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہا یا انہیں کچھ سنایا کہ تم خود ایسے ہو یا ہمیں پتہ چل گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، سولوشن کیا بتایا کہ اہل ایمان اس لفظ کا استعمال چھوڑ دیں. یہ سب سے احسن طریقہ تھا کہ تم ایسا نہ کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے بچے کسی کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن دوسروں کے بچے کے پیچھے پڑ جاتے، اسے برا بھلا کہتے. اصل تربیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو کچھ کہنے کی بجائے اپنی حفاظت کر لو. آپ اپنے بچے کو سمجھا لیں، آئندہ سے جھگڑا نہیں ہوگا، بات ختم. ایک اور چیز یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ الفاظ کا اچھا استعمال انتہائی ضروری ہے. ایسے الفاظ کے استعمال سے بچنا چاہیے کہ جس میں کسی فتنے کا اندیشہ ہو. بعض الفاظ بذات خود خراب نہیں ہوتے، لیکن ان کا کسی خاص موقع پر استعمال جو ہے وہ فتنے کو جنم دیتا ہے. انسان کو اپنی گفتگو میں محتاط ہونا چاہیے، صاف الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی برا پہلو نہ نکلتا ہو، کسی کی توہین نہ ہوتی ہو. کسی کو ایسے انداز میں نہیں خطاب کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرا برا محسوس کرے یا اس کی بے عزتی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بات کوئی کہہ رہا ہو اسے غور سے سننا چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی کو ایک چیز سے منع کر رہے ہیں تو صرف منع کر کے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ ساتھ ہی اس کو آلٹرنیٹ بھی دیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ رائے نہ کہو، بلکہ ساتھ ہی سولوشن بھی بتا رہے ہیں. یہ نہیں یہ کرو. یہ تربیت کا ایک بہت ہی اچھا انداز ہے. عام طور پر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچوں کو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، سب نہیں کرو. بھی کیا کرو؟ ان کو کچھ تو کرنا ہے، بچوں کو کچھ کرنا ہے. اگر آپ ان کو کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں دیں گے، کرنے کا کام نہیں بتائیں گے، کسی اچھی چیز میں مصروف نہیں کریں گے،
تو صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، ان کو حل بھی بتائیں کہ پھر کیا کرو. اور یہی تبلیغ کی حکمت ہے. لوگوں کو صرف یہ بتانا یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، یہ غلط ہے وہ درست نہیں، یہ کافی نہیں ہوتا. ان کو ساتھ پھر کچھ اور بھی بتانا چاہیے کہ اچھا یہ نہیں کرو تو یہ کر لو. میکسیمم سولوشن دینے چاہیے اگر آپ کے بس میں ہو. بس ہر چیز بس میں نہیں ہوتی، لیکن ہمیشہ سولوشن بھی سوچ. اچھا مفتی کون ہوتا ہے کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ صرف یہ نہ بتائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، وہ یہ بھی بتائے کہ پھر مزید آپ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پھر ویکیوم نہیں ہوتا. جہاں ویکیوم رہ جاتا نا وہاں کچھ نہ کچھ کباڑ بھر جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے دیواریں ہوتی ہیں تو اگر ان میں کوئی خالی جگہ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہاں کیا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح انسانی اوقات میں جو خالی وقت ہوتے ہیں، انسانی شخصیت میں جو خلا ہوتے ہیں، ان میں کباڑ بھرتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ کباڑ بھرے آپ اس کی جگہ پہلے خود ہی کچھ اس کو درست کر دیں، ہموار کر دیں. اپنے ساتھ کی تربیت کے لیے بھی، بچوں کی تربیت کے لیے بھی، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی یہی حکمت کا طریقہ ہے. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے پنشمنٹ ہے. جب اوپر کہا یہ نہ کرو یہ کرو اور سنو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پنشمنٹ ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچنا چاہیے. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ مومن کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے. وہ اس راستے سے بھی بچتا ہے جس سے اس کا دامن داغدار ہو. تو جھگڑوں میں پڑنا، برے الفاظ استعمال کرنا. اور اب تو آپ دیکھیں کہ عموماً جو سلینگ بولتے ہیں بچے، اس میں بعض اوقات بہت گھٹیا الفاظ ہوتے ہیں. تو گھٹیا الفاظ جو ہیں ان کا استعمال مومن کی شایان شان نہیں. کہاں یہ کہ شک والی بات بھی چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، غلط الفاظ تو بہت دور کی بات ہے. مومن جو ہے وہ گالیاں نہیں دیتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، برے الفاظ استعمال نہیں کرتا. مسلمان صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ انسان کا اسلام اس کے اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے. پھر فرمایا ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین. اور اشارہ ہے یہاں خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف. کیا نہیں چاہتے، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر اتاری جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسد کرتے تھے. جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھ سکتا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے، تمہارے لیے کسی قسم کی بھلائی نہیں چاہتے. علیکم سے مراد رسول بھی ہیں اور آپ کے صحابہ بھی ہیں، آپ کی امت بھی ہے، کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیر چاہنے والا. یہ تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے. من خیرن، اور کوئی خیر نہیں چاہتے. من سے کیا مطلب بنا؟ کسی قسم کی خیر، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. وہ اتنے شدید دشمنی اور حسد کا شکار ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی بھلائی پسند نہیں کرتے. تمہاری کوئی ترقی ان کو اچھی نہیں لگتی، تمہارا کوئی فائدہ ان کو پسند نہیں آتا. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی جب کوئی کسی کا برا چاہتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جس کو بھی چاہتا ہے. کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے. اور یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت آپ کو ملے، وہی آپ کی طرف آئے، آپ کو ترقی ملے، آپ کو قرآن ملے، آپ کو یہ ساری نعمتیں ملے. لیکن اللہ نے آپ کو خاص کر لیا اپنی رحمت کے ساتھ، اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہاں رحمت سے مراد نبوت اور قرآن مجید کی دولت ہے.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ بھلائی ہے، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، وہ جتنا چاہے کسی کو نوازے. اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس دنیا میں چونکہ انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں، اس کے ایڈمائررز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ڈسٹریکٹرز بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، جو اسے پسند نہیں کرتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو سپورٹر ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمنی پر اتر آتے ہیں. دس از پارٹ آف لائف، دس از اے فیکٹ، اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں نا، لوگ ہمارے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، وہ ہمارے سے نفرت کیوں کرتا ہے، وہ ہمارا کیوں برا چاہتا ہے، وہ کیوں ہمیں تکلیف دیتا ہے، فلاں کیوں کرتا ہے. اس سے بنے گا کچھ نہیں، جتنا چاہے اس پہ تبصرہ کرے. یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے، یہ ہوگا. رسول کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، ہم کون ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. کوئی ہمیں چاہے گا اور کوئی ہم سے عداوت رکھے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو عداوت رکھتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے برا ہوتا ہے. بعض اوقات ان کی نیت اور ارادہ اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ ملے، کوئی خیر نہ ملے، اور وہ خیر دیکھ کے جل جاتے ہیں. لیکن اس موقع پر انسان کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ ان الفضل بید اللہ. کسی انسان کے حسد سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کسی کی دشمنی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک حدیث ہے مسند احمد کی، بہت ہی خوبصورت حدیث جو دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعْلَمْ، جان لو، ان الامت، کہ اگر سارے لوگ، لو اجتمعوا، اگر اکٹھے ہو جائیں، علی ان ینفعوک، کسی چیز سے فائدہ دے سکے، لم ینفعوک، وہ تمہیں بالکل فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھ دیا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو. تو کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کی نفرت ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کسی کا حسد ہم سے کچھ نہیں چھین سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فیورٹ بناتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا انعام کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. اور پھر یہ جو لفظ ہے نا یہاں مِن ربکم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی خاص اور ایک ہوتی ہے عام. ربوبیت عام آپ نے رب العالمین میں پڑھی پیچھے سورۃ الفاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، سب کا رب ہے اللہ. لیکن سب کے علاوہ وہ ہمارا خاص رب بھی ہے. ربکم، جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس کا وہ خاص رب ہے. اسی طرح ویسے تو سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہی معنی ہے اس کا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ چونکہ سب سے بڑا فضل والا ہے، لہذا انسان کو اگر کچھ چاہیے تو اسی سے مانگنا چاہیے، بندوں کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور ایسا کر کے آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اگر کسی بندے کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہے کہ اللہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا اور وہ دے گا مجھے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ذہن میں کسی ایسے بندے کو لائیے جس کو آپ کی کوئی خیر اچھی نہیں لگتی، جو آپ سے نفرت رکھتا ہے، جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑا ہوا، جو آپ کو ستاتا ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فائدہ چھیننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، سوچ لیجئے جو بھی کوئی ایسا ہے، اور اگر نہیں تو شکر کیجئے. تو ایسے میں یہ ہے کہ سوچیے کچھ نہیں کر سکتا ہو، میں محفوظ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا کوئی، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ. اس فکر میں وقت گزارنے کی بجائے کہ یہ میری نعمت چھین کے لے جائے گا، یہ میرا نقصان کر دے گا، پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، ہر وقت خوف اور ہم اور غم کا شکار رہنے کی بجائے توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل مانگنے پہ. اللہ مجھے تو فلاں کے شر سے محفوظ رکھ اور یہ اپنا فضل عطا کر دے. اس سے زندگی میں سکون ہو جائے گا. بہت سے لوگ انجانے قسم کے خدشوں اور توہمات کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں. معلوم نہیں کل آنے والا وقت کیسا ہو، معلوم نہیں کیا ہو جائے، اور پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر دے، اور یہاں کیا ہو جائے، اور وہاں
ہر وقت کسی نہ کسی بے چینی کا شکار رہتے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے. ایسے ہر خوف، خدشے اور غم کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اس کا فضل مانگے، کیونکہ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو، کوئی لینے والا ہو. اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے ہم سب کے لیے سبق، کہ یہ ہم صرف نہ سوچے کہ لوگ ہی ہم سے حسد کرتے اور وہی ہمارا برا چاہتے ہیں. بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں بھی لوگوں کے خلاف یہ چیز ڈال دیتا ہے. تو کسی کے پاس بھی ہم سے زیادہ کوئی نعمت ہے تو اس کو اللہ کا عطیہ سمجھ اور اس پہ ناراض نہ ہو، اس پہ غمگین نہ ہو کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے کہ جس کے پاس ہے اللہ اس کو نصیب کرے اور مجھے اللہ اپنے فضل سے دے. جب آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تو کوئی بھی آپ کا برا نہیں کرے گا. ما ننسخ، نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیتن کوئی آیت، او ننسہا یا اس کو بھلوا دیتے، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے اس سے بہتر، او مثلہا جو اس جیسی. جیسے کہ پیچھے بہت سی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہود کو مدینہ میں آپ سے واسطہ رہتا اور آپ کی نبوت پر اور آپ کو ملنے والی کتاب پر انہیں بہت تکلیف تھی اس حسد کی وجہ سے. اب وہ وقتاً فوقتاً اپنا غیظ و غضب نکالتے رہتے تھے، تو حسد کی وجہ سے وہ آپ کی نبوت کو مشتبہ بناتے. مشتبہ کیا ہوتا ہے؟ مشکوک. ایسی ایسی باتیں کرتے جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے. کیونکہ جب شک پیدا ہو جائے گا تو لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا، پھر وہ پڑھیں گے نہیں، پھر وہ آپ کو مانیں گے نہیں، آپ کی تعلیمات کو سنیں گے نہیں، بس سب کھیل بگڑ جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوبڑی والے کے انگور کھٹے، یعنی کہ اگر آپ کو نہیں ملے، آپ نہیں کھا سکے انگور، تو پھر کیا ہے، چھلانگے لگانے کے باوجود بھی نہیں ملے تو پھر یہ ہے کہ اب اس کو غلط ثابت کر دو تاکہ کوئی اور بھی نہ کھا سکے، کوئی اور بھی نہ لے. ٹھیک ہے. تو یہاں ان کا حال بھی یہ تھا کہ وہ چونکہ ان کو انتظار تھا کہ نبوت ہمارے پاس آئے گی، ہم میں سے کسی کے پاس آئے گی، وہ نہیں آئی. اب چونکہ دوسری جگہ آ گئی، اب ان کی ساری کوششیں کس میں لگ گئی کہ کسی طرح اس کو غلط ثابت کر دو، اس کو روکو. نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر شک ڈال دو تاکہ لوگوں کا اطمینان اٹھ جائے. اس کے لیے وہ مختلف اعتراض کرتے رہتے تھے. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے تو پھر کیوں ایسا ہے کہ کچھ احکام قرآن میں ایسے ہیں جو تورات سے مختلف ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے اور یہاں قرآن بتاتا ہے. یا پھر یہ کہتے کہ خود قرآن کے اندر بعض اوقات ایک حکم آتا ہے، پھر دوسرا حکم اس کے خلاف آ جاتا ہے، پھر تیسرا حکم کچھ اور آ جاتا ہے. تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو ایک ہی دفعہ آخری بات کیوں نہیں کہہ دی گئی؟ یہ نسخ کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک حکم آتا ہے پھر ایبروگیٹ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور اس میں خاص طور پر ہم دیکھیں گے قرآن پاک میں آگے پڑھتے ہوئے آیات کہ جو منسوخ ہوئی لیکن ابھی تک قرآن پاک میں موجود ہیں، یا بعض اوقات آیات موجود ہیں، احکام بدل کے، بعض اوقات آیات بھی لے لی گئی. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس طریقے اس حربے سے وہ قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کرتے. اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی آیت اگر منسوخ کرتے ہیں، ایبروگیٹ کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بس چھوڑ دیتے ہیں. نأتی بخیر منہا، اس کی وجہ یہ کہ ہم اس سے بہتر چیز لاتے ہیں. یعنی پہلے ایک حکم لائے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور آیا، وہ جو بعد میں آنے والا تھا وہ پہلے حکم سے زیادہ بہتر تھا. او مثلہا، یا بعض اوقات ہم اسی کی طرح کر لے آتے ہیں. اور ایسا کرنا مشکل تو نہیں، کیونکہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جہاں تک نسخ کا تعلق ہے تو یہ قرآن پاک کے علوم میں سے ایک علم ہے اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک بہت طویل چیپٹر ہے، یہ ایک طویل موضوع ہے جس کی ڈیٹیلز میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن مختصر سا میں آپ کو بتا دوں گی کہ نسخ کس طرح ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال کیا ہے. تو نسخ کی 3 بڑی قسمیں، 3 طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1 نسخ اللفظ و بقاء الحکم، لفظ منسوخ ہو گیا، حکم باقی رہ گیا. اور اس کی مثال ہے آیت رجم. رجم کہتے ہیں شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے. یہ آیت پہلے قرآن پاک میں موجود تھی لیکن بعد میں اس آیت کو اٹھا لیا گیا
ہٹا لیا گیا، مگر حکم موجود ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صحیح حدیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. ایسا کیوں کیا گیا؟ یہود کے پاس تورات میں حکم موجود تھا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کے پاس حکم آیا، آیت لے لی گئی، لیکن پھر بھی وہ حکم پر عمل کرتے تھے. تو اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. دوسری قسم کا نسخ، حکم منسوخ لیکن آیت باقی، لفظ باقی. پہلی میں کیا تھا؟ لفظ منسوخ، حکم باقی. دوسری میں اپوزٹ. کیسے؟ حکم منسوخ، آیت باقی. جیسے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66. ایسا کیوں؟ آیت کیوں باقی رکھی گئی؟ تاکہ آیت پڑھنے کا ثواب ملتا رہے. اور پھر یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ آیت دے کر بھی حکم ہٹا سکتا ہے، اس کی جگہ ایک اور حکم لے آتا ہے. اور پھر تیسری قسم کیا ہے؟ نہ آیت رہے اور نہ حکم رہے، جیسے رضاعت کا حکم ہے. اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث حضرت عائشہ کی کہ رضاعت کی حرمت کے بارے میں آیت موجود تھی جس میں 10 دفعہ دودھ پینے سے حرمت واجب ہوتی، پھر وہ 5 دفعہ میں بدل گئی اور پھر وہ آیت بھی چلی گئی لیکن حکم باقی رہا. اب آپ دیکھیں کہ انہیں کے قرآن پاک میں نہیں لیکن حدیث میں باقی رہا حکم. تو یہ دونوں طرح کا نسخ ہو گیا، آیت بھی چلے گی اور وہ. اب آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ کبھی حکم باقی اور لفظ نہیں، کبھی لفظ باقی اور حکم نہیں، اور کبھی دونوں ہی قرآن میں موجود نہیں. تو ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کہ آیت کے اندر ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس چیز کو چاہتا مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا باقی رہتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ کسی آیت کے پہلے آنے اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک اور چیز کے آنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دین آہستہ آہستہ اترا تھا. مثلا شراب کا حکم 3 سٹیپس میں آیا. پہلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں پہلی آیت، پھر النساء کی 43 آئی، پھر المائدہ کی 90 اور 91 آئی. پہلی آیت میں حکم دیا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی، اور نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. ذہن تیار کر دیا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھو. مزید تیاری کرا دی گئی اور لوگوں نے چھوڑ دی کہ اب دن میں 5 دفعہ اگر نماز پڑھنی ہے تو کتنا وقت باقی بچے گا کہ انسان ڈرنک کرے. پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا حکم آیا اور وہ کیا تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچو. پھر آخر میں فہل انتم منتہون، کہ اب رکو گے تم؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں کو شراب سے رکنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ مزید ان کو پریپیئر کیا گیا، اور آخر میں حرمت کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس کو سٹاپ کر دیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کیا گیا وہاں پر شراب کو بین کرنے کا قانون بھی بنا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قانون جو تھا وہ ختم بھی کر دیا گیا کیونکہ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا. لیکن مدینہ میں جب یہ تیسرا حکم نازل ہوا تو اگر کسی نے ایک گھونٹ پیا تھا تو دوسرا اندر نہیں لے کر گیا، اور اگر نیا سٹاک خریدا تھا تو سارے کا سارا توڑ کے بہا دیا. کئی دن تک مدینہ کی گلیاں شراب کی اسمیل سے آلودہ رہی کیونکہ کسی نے بھی اپنے گھر کے اندر کچھ باقی نہیں چھوڑا، سب ضائع کر دیا، سب بہا دیا، سب ختم کر دیا. تو یہ کیسے ہوا؟ آہستہ آہستہ، پہلے ایک حکم پھر دوسرا پھر تیسرا. اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی مقصود ہوتا تھا کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے. مثلا دوسرے پارے کے شروع میں آپ دیکھیں گے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. اب پہلا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، لیکن دوسرے تبدیلی کا حکم، یعنی یہ حکم موجود نہیں کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو، لیکن یہ حکم موجود ہے کہ بیت المقدس سے تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو. بہرحال یہ کافی علمی بحثیں ہیں. اصل حکمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ قتل منع ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب یہ کیا ہے؟ اصل میں امتحان ہے، آزمائش ہے. اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ منع ہے، لیکن امتحان تھا ابلیس کا بھی اور باقی فرشتوں کا بھی کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کبھی ایک حکم دیتا ہے، پھر چاہتا ہے تو اس کو ہٹا کے دوسرا دے دیتا ہے.
مقصد کیا ہے؟ اطاعت کا پتہ چلے. اور بعض اوقات کچھ اور فائدے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات بدلتے حالات کی رعایت ہوتی ہے. گریجولی دین کو لوگوں کے ذہن و دماغوں میں پختہ کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا نأتی بخیر منہا، پہلے سے بہتر چیز لائی جاتی. او مثلہا، یہ ویسی لائی جاتی. اچھا بہتر کی تو میں سمجھ آتی ہے کہ بہتر چیز لائی گئی، پھر دوبارہ مثلہا کیوں لائی گئی؟ پھر ویسی وہی لے آئی جاتی. ویسی ہی کیوں لائی گئی؟ ایک چیز ویسی کی ویسی پہلی ہٹا کے دوسری دی گئی اور بظاہر دیکھنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس میں بھی ایک نقطہ تو یہ کہ امتحان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر دوسرا حکم پہلے حکم کی طرح نظر آ رہا ہو، لیکن دوسرے حکم کا اجر اور ثواب پہلے سے زیادہ ہو. تو ہمارا فائدہ کس میں؟ اطاعت کرنے میں. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر لو. تو یہاں اس کی حکمت بتا دی گئی اور ان کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا کہ جو لوگ ایسے شوشے نکال کر لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے متنفر کر رہے تھے. الم تعلم، پھر دوبارہ کہا گیا کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین کی حکومت اللہ کے پاس ہے تو اس کا پورا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور اس سے چھین نہیں سکتا. جب آسمان و زمین کا انتظام اس کے پاس ہے تو پھر اسی کا حق ہے کہ وہ جیسے چاہے ہمیں حکم دے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کمپنیز میں ایک پالیسی بنتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ریویو ہوتی ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی مینیجر ایک دن ایک بات کہتا ہے اور اگلے دن کوئی اور بات کہتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض کا حق ہوتا ہے کہ کل تو ہمیں بتایا گیا تھا یہ کام اتنا کرنا ہے، پھر آج آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے. تو وائے آپ وائے تو نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم تو کام کرنے آئے، اگر آپ چاہیں گے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں ایک پہ کھڑے ہو، کل کہیں گے دو پہ کھڑے تو دو پہ کھڑے. ہمارا اس سے کیا غرض؟ ہمیں اس سے کیا؟ ہمارا کام ہے اطاعت کرنا، جو بھی اتھارٹی ہے اس کی بات ماننا. تو یہاں پر کیا کہا کہ ساری اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. آسمان اور زمین کی ساری کنگڈم، ڈومینین، ملک، حکومت، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو چاہے حکم دے. اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، کہ اگر تم ان باتوں میں پڑھ کے اس کا حکم نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے؟ کون تمہیں بچائے گا؟ کون تمہاری مدد کرے گا؟ لہذا ایسے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس جو کہا جا رہا ہے اس کو مان لو. ام تریدون، یا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم بھی اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. تم بھی اپنے رسول سے ایسے مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے رسول سے کیے، یعنی ان لوگوں کی باتوں میں آ کے تم اپنے رسول سے طرح طرح کے الٹے سیدھے سوال کرنا چاہتے ہو. کیونکہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ آ کے کہاں سے پوچھتے. آج بھی کیا ہوتا ہے، مسلمان جو ہیں جب ان کا انٹریکشن بعض اوقات نان مسلمز کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ بعض اوقات ایسے کوشچنز کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمز کا اپنا ذہن کیا ہوتا ہے؟ شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے. وہ دو طریقے تھے، یا تو وہ لیے بیٹھے رہتے اس کو صاف نہیں کرتے، یا پھر کیا کرتے اسی سے پوچھتے، اسی سے جا کے پوچھتے کہ اچھا یہ بات کیا ہے. اچھا پوچھنے کے بھی دو انداز ہوتے، ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے اور ایک ہوتا ہے اسی ٹون میں اعتراض. جو اعتراض سنا اسی ٹون میں پھر آگے اعتراض کر دیا. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایمان کمزور ہوتا ہے اور بعض اوقات ختم بھی ہو جاتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہو ہی نہ تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا امتحان کی جگہ، ایسا ہوگا، شکوک و شبہات بھی ہوں گے، اعتراضات بھی ہوں گے، مخالفتیں بھی ہوں گی اور الزام بھی ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں. کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزادی دی ہے سب کو، جو کوئی چاہتا ہے جو بولے وہ بول سکتا ہے، جو اعتراض کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن ایسی صورت میں جب ہر طرف سے انسان کے اوپر بوچھاڑ ہو رہی ہے تو انسان کو خود سنبھلنے کی ضرورت ہوتی. ہمیں اپنے پارٹ پہ کیا کرنا چاہیے کہ فوری طور پر اینٹی اسلامک پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنا ایمان نہیں کھو دینا چاہیے. اس وقت سنبھلنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنے چاہیے اور ناروا مطالبے نہیں کرنے چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھا اگر آپ مجھے یہ پروو کر دے تو پھر میں یہ بات مان جاؤں گی. نہیں، عام طور بچے ایسے کرتے، اگر آپ یہ پروو کر دے کہ اسلام کی یہ بات درست ہے اور سچی ہے تو پھر ایسا اور ویسا ہوگا. تو یہاں پر بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو.
تم بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہو. جس طرح کے اعتراض وہ کرتے تم بھی ویسے ہی اعتراض کرو گے آگے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. ان کی تو پرانی عادت ہے, تم بھی ان سے یہی کچھ سیکھ رہے ہو. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ام تریدون سے سوال نہیں کیا جا, ڈانٹ پلائی جا رہی, ایسا نہیں کرنا. تم اپنے رسول کو آ کے مت ستانا. اچھا, انہوں نے اپنے رسول سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ. جب لے گئے تھے نا 70 لوگوں کو اور آواز سنوائی, کہتے نہیں سن کے نہیں بات بنی, ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. ایک کے بعد ایک مطالبہ. تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ایسے مطالبے مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, انسان کا ایمان چلا جاتا ہے, اور ایمان کے بدلے کفر انسان کو مل جاتا ہے. اسی لیے آگے کہا گیا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو ایمان کے بدلے کفر لے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹو مچ کوشچننگ جو ہے اور بال کی کھال اتارنا اور بیکار کی بحثیں کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ سمینا و اطانا. جب ہم نے ایک دفعہ مان لیا, ہمارا اعتماد ہو گیا, پھر تو جھگڑے ہی ختم. اور پھر یہ ہے کہ ناروا جو مطالبات ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ ایسے مطالبات اور سوالوں کی کثرت انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیتی. انسان کے اندر نصیحت کا ذہن ہونا چاہیے, عبرت کا ذہن ہونا چاہیے کہ کوئی بات سنے تو اس سے کچھ سبق سیکھے, اس سے اپنی روح کے لیے, اپنے عمل کے لیے کوئی غذا لے. یہ نہیں کہ اس وقت انسان اعتراض اور بحث شروع کر دے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. چھوڑ دو مجھے جس پہ میں نے تم کو چھوڑا ہے, یعنی جو میں تم کو بتا رہا ہوں اس پر تسلی رکھو, کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے کس وجہ سے؟ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال اور اختلاف کرنے کی وجہ سے. انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا معاملہ؟ آرگیومنٹس اور اختلاف اور کج بحثیاں اور بیکار کی بحثیں. ان کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان پہ ہلاکت آئی. تو جو میں نے تمہیں دیا سیدھا سیدھا اس کو لے لو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے ہمیں دین کے معاملے میں؟ اس کا مطلب نہیں کہ ضرورت کا سوال بھی ہم نہیں کر سکتے اور بات کی وضاحت نہیں پوچھ سکتے ہیں, لیکن اعتراض کا انداز اور مطالبے کا انداز اور ایک طرح سے ریزنٹمنٹ شو کرنا, یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں. بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اعظم المسلمین جرما, مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شیء, جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم, جو حرام نہیں کی گئی تھی, فحرم من اجل مسألته, پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی, تو بہت بڑا مجرم ہے, کیونکہ اس نے لوگوں کی زندگی مشکل کر دی. بعض اوقات سوالوں کی کثرت کیا ہوتی ہے, اس سے عمل مشکل ہو جاتا ہے. مثلا بنی اسرائیل نے جب گائے کے بارے میں بہت سوال کیے تو کیا ہوا؟ آخر میں وہ گائے ڈھونڈنی مشکل ہو گئی. تو اسی طرح دین کے معاملے میں جب ہم بہت سوال کرتے ہیں, مثلا اگر یہ کہا گیا نماز پڑھو تو معلوم کر لینا چاہیے بھی کیسے پڑھو, اس کے بعد بس پڑھ لینی چاہیے. اگر بہت زیادہ پھر ہاتھ اتنا ہو یا اتنا ہو یا اتنا ہو, اور پھر جب پوچھ کے کوئی دلیل کے ساتھ جواب دے دے, پھر اس بات پر عمل نہ کرنا جو ہے, یہی ہے یہ تبدل الکفر بالایمان. کہ آپ نے کسی سے سوال کیا, اس نے آپ کو دلیل دے دی, پھر آپ نے دلیل کو ٹھکرا دیا اور چل پڑے اپنی مرضی کرنے. یعنی جب تک پتا نہیں تھا کسی بات کا, آپ سیدھی طریقے سے جو کر رہے تھے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ قابل قبول تھا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس میں مزید بحثیں کی, مزید سوال کیے, مزید کھوج کرید کی, چیز اپنے لیے مشکل بنائی. جب سب پتا چل گیا تو پھر کہا نہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا, ہم بس پہلے والی ٹھیک ہے. یہ خرابی ہے, یہاں پکڑ ہوگی. اب نہیں چھٹ سکتے. جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا, اب پتا چل گیا, اب پتا کر کے پھر اس پر عمل نہ کرنا, یہ غلط ہے. اچھا, بعض لوگوں کی عادت ہے کوئی بھی اسکالر آئے اس سے چند ٹپیکل کوشچن پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, مارگیج کے بارے میں اور ربا کے بارے میں, بینکنگ پروفٹ کے بارے, اس طرح کی چند چیزیں, ذبیحہ کے بارے میں. ٹو مچ کوشچن ہر ایک سے پوچھتے, پھر دلائل بھی مل جاتے ہیں, جواب بھی مل جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کرتے وہ جو ان کی مرضی, کرنا وہ جو مرضی, صرف دوسرے کو زج کرنے کے لیے یا پھر بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں. ایسا کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے. سوال صرف اس وقت کریں جب آپ کو واقعی کوئی مسئلہ پیش آیا اور آپ سنجیدہ ہوں کچھ کرنے کے لیے, اور اگر آپ نے عمل نہیں کرنا
تو مت پوچھے، اگر عمل نہیں کر رہا تو مت پوچھے، ورنہ کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی. تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کیونکہ کفر کیا؟ انکار. کس چیز کا؟ سوال کرنے کے بعد حق پتہ چلنے کا. تو جو پھر حق کو رد کر دے تو پھر کیا ہوا تھا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. حق کا انکار جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، پھر اس سے نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص فقط ضل سواء سے بہت دور نکل گیا، پھر اس کا سیدھے رستے کی طرف آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر ایک اور چیز کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اہل کتاب کی ایک اور خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے اکثریت میجورٹی کیا چاہتی ہے؟ لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ سے پھر کافر بنا دے، تمہیں واپس پچھلے دین پہ لے جائیں. مدینہ میں یا مکہ میں جو لوگ کنورٹ ہو گئے تھے، اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے، تو دن بدن مسلمانوں کی یہ ترقی اہل کتاب کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ خود نہیں مسلمان ہوئے تھے نا، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور مسلمان ہو. لہٰذا وہ طرح طرح کے فتنے چھوڑتے رہتے اور شوشے چھوڑتے رہتے. مقصد کیا تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمان اپنے دین سے بددل ہو کر واپس پلٹ جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، دین میں آنے کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دے. اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں سنجیدہ ہونے لگتا ہے یا دین کے بارے میں آگے آنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ کانشیس ہو جاتے. یہ نہیں ہوتے کہ اچھا یہ 5 وقت مسجد جانے لگا ہے، اب حجاب اوڑھ لیا، جب فلاں نے تو داڑھی بھی رکھ لی، اب تو فنڈامنٹلسٹ ہونے لگا ہے، اب اس کا کچھ بندوبست کرو. ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کھلا چھوڑ دے اور آپ کو آسان راستہ دے دے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سیدھے راستے پہ چلو. تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ انتظار میں تھے، انہیں نشانیاں پتہ تھیں. جب آپ آئے وہ پہچان بھی گئے، حق سامنے آ گیا. لیکن چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت ان کا قومی حق ہے، انہی کی قوم میں نبوت آنی چاہیے، جو نہیں آئی تو حسد کا شکار ہوئے. جب حسد کا شکار ہوئے تب انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور اس حق کو قبول کرے. تو اس پر اب کیا ہے؟ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اچھا جب یہ پتا چلے کسی کو کہ کوئی مجھے میرے دین سے ہٹانا چاہتا ہے یا کوئی میری نعمت مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، کیونکہ دین تو ہمارے لیے اب کوئی بہت قیمتی چیز رہی نہیں، اس لیے اس کی مثال شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. اگر کسی وقت آپ کو پتا چلے کہ کوئی آپ سے آپ کی کوئی نعمت چھیننا چاہتا ہے، مثلاً آپ کے پاس قیمتی جیولری ہے یا کوئی کار ہے یا کوئی اور چیز ہے ایسی، تو جو ہی آپ کو پتا چلے کہ کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اس کی وجہ سے اور وہ آپ سے چھیننے کے چکر میں ہے، تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ کیا خیال آئے گا؟ کوئی اور چیز سوچ لی، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہ پسند ہو. کوئی چیز بھی جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، جب آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی اور اس کو چھین رہا ہے، کسی کو اگر یہ پتا چلے کہ کوئی عورت اس کے شوہر کے پیچھے ہے اور اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تو اس کی بیوی کے دل میں کیا آئے گا؟ غصہ، اشتعال. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ یہ تم چالیں چل رہے ہیں تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے، اور اس وقت کے جو مومن تھے ان کے لیے ایمان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز تھی، تو ان کی غیرت جاگنی تھی اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ یہ حسد کا شکار. تو اب یہ کہ اشتعال آئے گا، غصہ آئے گا. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کہاں تک جاتا ہے؟ جتنا کسی کا بس چلے. ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. اب مسلمان ابھی کمزور تھے، اب اگر کسی طرح وہ ریئیکٹ کرتے تو نقصان کیا ہوتا؟ کس کا ہوتا؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور مظلوم کا ریئیکشن بعض اوقات ایسا نیگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ظالم بن جاتا ہے، اور جو اصل ظالم ہوتا ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ فافو، یہ جو کر رہے ہیں نا کرنے دو، ان کو معاف کرو، درگزر کرو. وصفہو، چھوڑ دو اس بات کو، اس پہ زیادہ توجہ نہ کرو. فافو وصفہو حتی یاتی اللہ بامرہ،
یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ کہ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ، اسلام کی اتنی ترقی ہو جائے کہ پھر تم ایسی چیزوں سے نبٹ سکو. لیکن ابھی کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کرو. اب آپ دیکھیے کہ وہاں پیچھے بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لفظ مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے کس کو کہا؟ اہل ایمان سے کہا کہ یہ لفظ چھوڑ دو. یہاں غلطی کسی اور کی ہے اور سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ تم فتنے سے بچو، فساد نہ پیدا ہونے دو، اور اپنی صلاحیتوں کو ابھی ایسی جگہ نہ لگاؤ کہ جہاں سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. معاف کرو، درگزر کرو، تاکہ تم اپنے کام پہ فوکس کر سکو. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان زندگی میں بیکار کی بحثیں اور لڑائیاں اور ایسی چیزیں چھیڑ بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل کام کو بھی بھول جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. فتنہ فساد کی وجہ سے عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کرنا چاہتے وہ رہ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ترقی ہوگی، وہ اللہ کا فیصلہ آئے گا، لیکن فی الوقت ابھی تم صبر سے کام لو. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. مکہ میں تو خیر مسلمانوں کو کیا کہا؟ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور صبر کرو. مسلمانوں نے مارے بھی کھائی، باتیں بھی سنی، سارا تشدد برداشت کیا اور صبر سے کام لیا. پھر مائگریٹ کیا، مائگریٹ کرنے کے بعد ایک اور جگہ مشکل پیش آ گئی. اب وہ ایک تو کھلی مخالفت تھی اور یہاں منافقت تھی اور ہڈن مخالفتیں اور طرح طرح کے پیچھے پیچھے فتنے فساد، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی. مسلمان کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعفوا واصفحوا. کیونکہ یہ لوگ کبھی تو مشرکین کو کہتے کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، ادھر ان کو ابھارتے، اور کبھی مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے، ان کے اندر مغالطے پیدا کرتے، ان کو بدظن کرتے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ ابھی تم اپنے آپ کو سنوارو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنا بچاؤ اور دفاع کس طرح کرو؟ معاف کر کے اور درگزر کر کے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکالے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اپنی ذاتی تربیت پہ زور دو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اپنے ذات کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے جا کے کل اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. اور سورۃ المزمل میں آتا نا تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، جو اللہ کے پاس ہے پھر وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا بھی ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. خیر ہے یا شر ہے، چھپے یا کھلے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے اور جذباتیت سے بچنا چاہیے. جب یہ پتہ چل بھی جائے کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کا مخالف ہے یا آپ کا دشمن ہے تو ضروری نہیں کہ تم علل اعلان مقابلے پہ اتر آؤ. اس کے مقابلے میں دو طریقے اختیار کرو. ایک تو یہ کہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرو، اس کو بھڑکنے نہ دو، اس کو کور کیے رکھو. دوسرے یہ کہ اللہ سے مدد مانگو، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنا دفاع کرو. یہ زیادہ بہتر راستہ ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان کمزور ہو، جب اس کے پاس کوئی سپورٹ نہ ہو. اور یہ یاد رکھے انسان کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے تو خیر ہی خیر سے کام لینا ہے، مجھے تو اچھا ہی کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا آخر کب تک صبر کریں، آخر ہم ہی کیوں یہ سب نیکیاں کرتے رہیں، ہم ہی کیوں معاف کریں. کہا جو بھی کرو گے اللہ کے پاس اس کا اجر مل جائے گا. اگر دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پہ زیادتی بھی ہو رہی ہے، جبر بھی ہو رہا ہے، تو اجر نہیں جائے گا کہیں. اب ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اگلی آیت میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اب جو لوگ مسلمان ہوتے تھے انہیں کہتے تھے تم مسلمان ہونا چاہتے، مسلمان نہ ہو کچھ اور ہو جاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے. آج صبح مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک سسٹر مسلمان ہوئی ہے اور اس کے گھر والوں کا اتنا پریشر اس پہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم بدھسٹ ہو جاؤ، ہندو بن جاؤ، کچھ اور ہو جاؤ، مسلمان نہ ہو، مسلمان نہ بنو بس. کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے دنیا میں
کہ اسلام کا نام بھی ایک گالی بن گیا نا. اب اس دور کے مدینہ میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو اسے کہتے دیکھو مسلمان نہ بنو, تم عیسائی بن جاؤ, یہودی بن جاؤ, کچھ اور بن جاؤ, مسلمان نہ بنو. اور اس کے لیے ان کو کیا لالچ دیتے, لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا, تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم یہودی یا عیسائی نہ بنے. تلک امانیہم, یہ ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے, ان کے اپنے خیالات ہیں, یہ ان کی اپنی تمنائیں ہیں, ان کے اپنے ڈریمز ہیں. قل ہاتوا برہانکم, کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل. کہاں لکھا ہے کہ صرف یہود و نصارے جنت میں جائیں گے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اسلام کے خلاف, آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے تو صرف کسی کی باتوں کے زور پر اس کو مان نہیں لینا چاہیے, شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دلیل مانگنی چاہیے کہ کہاں لکھا ہے بتاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے, وہ کر لو تو جنت میں چلے رہو. یہ ہے نا باتیں عام. وہ وظائف کی کچھ کتابیں میں نے بچپن میں دیکھی تھی, اسے لکھا تھا اگر آپ جمعرات کی رات کو فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے جنت میں اتنے 1000 محل بن جائیں گے. ہے نا ایسی باتیں, شاید آپ نے بھی پڑھی ہوں. سورۃ یاسین اتنی دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ اور یہ چیز مل جائے. اور معلوم ہے اتنے انگنت فائدے لکھے ہوتے ہیں کہ حد ہی نہیں. ان باتوں کی کیا دلیل ہے؟ ہاتھوں برہانکم, کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن میں لکھا ہے, نہ سنت میں لکھا ہے. یہ کہاں سے گھڑ لائے ہو تم کہ ایسا کر لو تو یہ مل جائے گا, ویسا کر لو تو یہ مل جائے گا؟ نہیں, یہ سب اصل دین سے ہٹانے والے طریقے ہیں, اور ایسی باتوں کی دلیل مانگنی چاہیے. جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ بلا, کیوں نہیں, بلکہ بات یہ ہے من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا, اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا, اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. وہو محسن, اور وہ محسن بھی ہے, اس کے کام بھی بہت خوبصورت ہے, اس کے عمل بھی بہت اچھے ہیں, اس کی نماز بہت اچھی ہے, اس کا صدقہ خیرات, اس کا اخلاق, اس کا رویہ, اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ, اس کا لین دین, اس کی تجارت, اس کی سیاست, اس کی سب چیزیں خوبصورت ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے, اس اسوہ حسنہ کے مطابق ہے. وہ محسن فلہ اجرہ عند ربہ, اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے, وہ جنت میں جائے گا, وہ اپنے رب کے پاس قابل قبول ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. کون غم اور خوف سے پاک ہے؟ جو اپنے کام کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور جو اپنے طریقوں میں, اپنی عملی زندگی میں سنت کی پیروی کرے. یاد رکھیے کہ سنت کی پیروی جو ہے وہ صرف کسی زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں ہے. سنت کی پیروی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کی کچھ حدود کا خیال رکھتے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا, کہا کیا. مثلاً اگر آپ نے قربانی کے لیے گائے یا بکرا ذبح کرنے کے لیے کہا ہے تو سنت کی پیروی اسی میں ہے کہ گائے یا بکرا وغیرہ ہی ذبح کیا جائے. اگر کوئی شخص کہ نہیں میں تو گھوڑا ذبح کروں گا کیونکہ گھوڑا زیادہ قیمتی ہے, زیادہ ثواب ملے گا, تو وہ محسن نہیں ہے. کیوں؟ گھوڑے کی کتنی شان ہوتی ہے نا, کتنا گرینڈ قسم کا اینیمل. اب کوئی کہے محسن تو خوبصورت کام کرنے والا, دیکھو سارے بکریاں لے کے ذبح کر رہے ہیں, میں تو گھوڑا ذبح کروں گا, تو یہ ایسا شخص محسن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سنت کی پیروی نہیں کی, اس نے وہ نہیں کیا جو کہا گیا, جو آپ نے کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسی مقدار میں کی جائے وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اگر آپ نے ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی ہے فرض, تو کوئی کہے نہیں میں تو 5 پڑھوں گا کیونکہ 5 زیادہ ہے, تو اس کی نماز خوبصورت نہیں. کیوں؟ ہاں وہ زیادہ ہے, زیادہ ویٹ گین کرنے سے کوئی خوبصورت تھوڑی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نماز کی رکعتیں 4 سے 6 کرنے سے کوئی وہ نماز خوبصورت نہیں ہوتی. اس کی خوبصورتی کس میں ہے؟ کس میں خوبصورتی؟ جتنا کیا اتنے بس وہاں رک جاؤ. پھر یہ ہے کہ اس وقت میں کام کرنا جس میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے, وہ اس کام کو خوبصورت بناتا ہے. کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں, یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے. ویلے دی نماز کا کیا مطلب ہے کہ وہ نماز خوبصورت ہے جو ٹائم کے اندر پڑھی جائے, اور کویلے کا کیا مطلب ہے ٹائم گزرنے کے بعد وہ کیا ہے, بس ٹکرے ہیں آپ, بس سجدے کر رہے ہیں قضا کر کے. تو خوبصورت کیا ہے؟ وقت کے اندر کی نماز. 9 ذی الحج کو عرفہ میں قیام کرنا. آپ یہ کہیں کہ جی 10 کو بالکل خالی اگر میں بہت یکسوئی سے وہاں جا کے ساری عبادت کروں گی تو وہ قبول نہیں. تو وقت کی پابندی, مقدار کی پابندی, وقت کی پابندی,
چیز کی جو کائنڈ ہے اس کی پابندی، پھر یہ کہ جگہ کی پابندی. مثلا جگہ کی پابندی میں اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کر رہا ہوں، ویسے کوئی کہے میں جنگل میں جا کے اعتکاف کرتا ہوں کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہوگا تو میں زیادہ عبادت کروں، تو اعتکاف قابل ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانتم عاکفون فی المساجد، خاص طور پہ مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے. اب اگر کہے نہیں میں تو سی این ٹاور پہ جا کے بیٹھوں گا کیونکہ بہت خوبصورت ہے، بہت اونچا، بہت گرینڈ ہے، تو قابل قبول نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ کیفیت، طریقہ. نہ خوبصورت نماز میں کیا ہے کہ جیسے رکوع کیسے ہو، اسٹریٹ جھکے ہوئے ہوں آپ، یعنی کہ پراپر جھکے ہوئے ہوں. اگر کوئی کم جھکا ہوا ہے تو وہ بھی نماز خوبصورت نہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ جھکے تو وہ بھی خوبصورت نہیں. بعض لوگ آپ دیکھیں نا کہ رکوع کرتے ہیں تو وہ سر کو اتنا جھکا دیتے ہیں جیسے وہ مڑے ہی چلے جا رہے ہوں، یہ بھی خوبصورت نہیں. اور بعض لوگ تو پورا جھکتے ہی نہیں، ڈر لگتا ہے شاید ان کو کہ کمر نہ ٹیڑھی ہو جائے. حالانکہ کمر کی بیسٹ ایکسرسائز ہے پراپر رکوع. اور پراپر رکوع کیا ہے کہ جب آپ جھکے تو اس طرح بالکل سیدھی ہو کمر اور سر بھی برابر ہو، یہ خوبصورتی ہے نماز کی. اسی طرح سجدہ ایسے کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مثلا بازو پھیلانے سے منع کیا گیا کہ کتے کی طرح بازو نہ پھیلاؤ، اور اگر کوئی ایسے پھیلاتا ہے تو خوبصورت نہیں رہے گا سجدہ. تو بہترین سجدہ کیا ہے کہ اس کو ہاتھ یعنی کونیاں اٹھا کے ہاتھوں پہ سجدہ کرو. تو اگر اس طریقے پہ نہیں کیا تو خوبصورت نہیں ہے، محسن نہیں ہے آپ. ٹھیک ہے. تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ زمان کا، مکان کا، ہیئت کا، کیفیت کا، عدد کا، جنس کا، طریقے کا، ان سب چیزوں کا. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرے اور پھر طریقہ درست ہو، اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اسے کوئی خوف نہیں قیامت کے دن، اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی غم ہوگا. لہذا اور پھر یہ تو میں نے عبادات میں بات کی نا، معاملات میں بھی محسن بننا ہے، خوبصورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ مجلس میں کیسے ہوتے. کسی بھی چیز کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو آپ کے طرز عمل میں دیکھ لو. جہاں آپ چاہتے ہیں کہ بہتر زندگی ہو، سونے کا طریقہ آپ کا سب سے خوبصورت طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، یہ ساری چیزیں جو آپ کے طریقوں میں تھی وہی انسان کو محسن بناتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.